ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوار لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے. اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتے، لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مکاتب و مساجد پر کسی طرح کے آنچ نہ آنے دیں گے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. برادران اسلام، غیر مسلم جماعت اسلامی دشمنی پر متحد ہو گئی ہے. اگر موجودہ دور میں اسلامی دشمنی دیکھنا ہو تو آگے بڑھ کر گجرات کا سفر کرو، احمد آباد جاؤ، شاہ عالم کیمپ کا معائنہ کرو. جلتے مکانوں سے اٹھتا ہوا دھواں اسلامی دشمنی کی گواہی دے گی، جلتی ہوئی لاشوں کے انبار اسلامی دشمنی کا پتہ دیں گے. یتیموں کی آہیں، بیواؤں کی فریادیں، ماؤں کا بھڑکنا، باپ کا تڑپنا، یہ سب دور حاضر کے منہ بولتی تصویریں ہیں. سوال یہ ہے کہ حالت حاضرہ میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے؟ مسلمان بھائیوں، چراغ مصطفی کے پروانوں، اپنے دلوں میں غلامی کا دم بھرنے والوں، اپنے آپ کو نبی کا امتی سمجھنے والوں، ان فتنوں کا سدباب کوئی بڑی اہم چیز نہیں. بس تھوڑا سا محاسبہ نفس کی ضرورت ہے. اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو تو نظر آئے گا کہ آگ اپنے گھر میں ہم خود لگا رہے ہیں، ایمانی حرارت سے کھاتی ہے، ہمارے دل میں روح ایمانی نہیں، ہمارے دل میں اسلامی تعلیمات نہیں. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر آنے والی تمام مصیبتیں خود تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، خود تمہارے کردار ہے، خود تمہارے اعمال ہے. آج ہم کو سرکاری کام کرنے والوں سے شکایت ہے کہ جس کام میں چشم پوشی اور تعصب پرستی کا جگہ ہے، میرے بھائیوں خوب غور سے سن لیجئے، افعالکم و اعمالکم، تمہارے افعال و اعمال ہیں جن کی وجہ سے ظالم و جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیے ہیں. حالانکہ ایک زمانہ تھا ہم نے حکومتوں کی دھجیاں اڑا دیے تھے، قیصر و کسریٰ تک اپنا سر جھکا دیا تھا، باطل طاقتوں کو پامال کر دیا تھا. 313 کی تعداد میں 1000 آزمودہ جنگ و جدال، قتل و قتال کرنے والے خدا تعالیٰ کے وحدانیت کے منکر و نکیر کے دماغوں کو ایک کھوکر میں اڑا دیے تھے. مسلمانوں کیا ہوا؟ آج اس قوم سے دنیا کی سب سے بدترین قوم، آج اس قوم سے اسرائیل جیسی ملعون قوم بھی نہیں ڈرتی. کل تک یہی یہودی حضرت عمر سے منتیں کرتے تھے ہمیں خیبر سے نہ نکالو، ہمیں خیبر سے نہ نکالو. جب حضرت عمر نے ان کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو ایک بوڑھے یہودی نے آ کر کہا اے عمر، آپ کے سامنے اللہ کے نبی نے محمد نے کہا تھا کہ خیبر کے اندر یہودیوں کو رہنے دیا جائے، یہ مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے، اپنی زمین کے پیداوار کا کچھ حصہ دیں گے، آپ ہمیں خیبر سے کیوں نکال رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے دشمن، مجھے نبی کا ایک فرمان یاد ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے جب اللہ کے نبی نے تیرے طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب مسلمان تجھے خیبر سے نکالیں گے اور تیری اونٹنی تیرے پیچھے دوڑتی ہوئی جا رہی ہوگی، تیرے عمامے تیرے سر پہ اچھل رہے ہوں گے، میں تمہیں خیبر سے نکالوں گا اور خیبر کو پاک کروں گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے منتیں کرتے تھے، کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے ٹیکس دے کر رہا کرتے تھے. آج ان یہودیوں کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں؟ کل تک وہ عیسائی جن کو مسلمانوں نے اتنا مارا تھا تو ان کو کہیں جگہ نہیں ملتی تھی. جب ان کا کمانڈر کشتی کے ذریعہ سے دریا پار کر رہا تھا تو اپنی زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اب میں تیرے اندر قیامت تک نہیں آ سکوں گا. کل تک وہ عیسائیت جو ہماری لونڈی اور غلام بن کر رہا کرتی تھی، کل تک وہ عیسائیت جس نے ہماری تلواروں کے نیچے دم توڑا تھا، آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کیا ہوا؟ آج یہودی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج کافر بھی ہم سے شیر ہو گئے جو ہمارے زیر سایہ رہا کرتے تھے. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، ہم مسلمان ہیں اور وہ اسی کفر پر قائم. آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ مسلمانوں کیا تمہاری کمزوری کی وجہ افراد کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ مال و دولت عظیم و زر کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی قلت ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ ساز و سامان کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی
وجہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا بھی حصول ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر افرادی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 30 کروڑ سے کہیں زائد ہے۔ وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پیٹرول جیسے سیال سونے کے کنویں زیادہ تر مسلمانوں کے قبضہ میں ہے۔ مالی اعتبار سے دیکھا جائے اقوام عالم میں مسلمان قوم کہیں زیادہ مالدار ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود مسلمان کمزور اور مغلوب و مقہور کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان پر ہر جگہ ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ مسلمان ہر جگہ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ مسلمانوں، ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل کی پرشکو عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعہ کے دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آج بابری مسجد کی دلخراش شہادت تمہاری خودداری کی تار رباب کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا آواز دے رہی ہے، اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوار لو، اس لیے کہ آج دشمن اسلام نے تمہارے خلاف کمر کسی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے، اپنے بچاؤ کے سامان مہیا نہیں کیا، تو یاد رکھو بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوگے، بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، آپ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ برادران اسلام، جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کیجئے، کیونکہ اتحاد و اتفاق ایک ایسی قیمتی دولت ہے جس کی وجہ سے انسانوں کی قلت کے باوجود بھی دشمنوں کے بڑے بڑے جتھوں اور گروہ کو شکست فاست دے دیتی ہے۔ جس قوم میں اتحاد و اتفاق ہوتی ہے وہ قوم پہاڑوں سے ٹکرا جاتی ہے، طوفانوں کے مقابلہ میں ڈٹ جاتی ہے اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں کود جاتی ہے، پھر ان کے سامنے دوسری مخلوق بھی تارے عنکبوت ہو کر رہ جاتی ہے۔ آج ہمارے اندر اختلاف و انتشار بڑھ چکا ہے۔ آج امت کی ناکامیابی اور نامرادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم آج ہر طرح سے بچ چکے ہیں، اختلاف و انتشار کا مالا ٹوٹ چکا ہے، اس کی موتیاں بکھر رہی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اختلاف و انتشار کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔ وما علینا الا